نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ عزیز دوستو، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا منشور واضح کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اس کا عنوان ہے دنیا کے دو بڑے سیاسی بلاکس۔ 24 دسمبر 1979 کو جب روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تو اس وقت دنیا میں دو بڑے بلاکس تھے، ایک روسی بلاک اور دوسرا امریکی بلاک۔ امریکی بلاک میں اس وقت مغربی دنیا تھی ساری کی ساری، یعنی کہ یورپ تھا، اس میں نیٹو تھا اس میں شامل، اور شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دنیا کے دیگر عیسائی ممالک اس میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس میں شامل تھا، اور دنیا کے عرب ممالک میں سے بھی کچھ اس کے ساتھ شامل تھے، اور کچھ دنیا کے دیگر ممالک شامل تھے۔ روس کے ساتھ اس وقت جو ممالک شامل تھے ان میں چائنا تھا، اور رشین تہذیب و کلچر رکھنے والے کمیونسٹ ممالک تھے، جن میں کچھ مشرقی رشیا میں تھے، یعنی کہ مغربی رشیا میں، یعنی کہ مشرقی یورپ کے ممالک جو کہ کمیونسٹ ممالک تھے وہ اس کے ساتھ تھے، اور اسی طرح کچھ عرب ممالک میں کمیونسٹ کلچر رکھنے والے ممالک تھے، جیسا کہ شام ہے، عراق ہے، ہندوستان بھی روس کے ساتھ تھا، اسی طرح کے اور کچھ ممالک جو تھے وہ روس کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت گویا کہ دنیا میں دو بڑے بلاکس تھے، روس اور امریکہ۔ تو جب روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو وہاں افغان عوام نے جہاد شروع کر دیا اور رشیا کو نکال باہر کیا۔ 10 سال کے اندر اندر روس وہاں سے نکل گیا، بلکہ معاشی طور پر وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور دنیا میں اس کا وقار جو تھا وہ بڑا مجروح ہوا۔ تو روس سے کم از کم 15-16 کے قریب ممالک آزاد ہوئے، جن میں سے کچھ مسلمان ریاستیں تھیں، تاجکستان، قازقستان، کرغیزستان، ترکمانستان وغیرہ۔ اسی طرح کچھ مشرقی روس کے ممالک تھے، یعنی کہ مغربی روس کے ممالک تھے، یعنی کہ مغرب یورپ کے مشرق میں جو واقع تھے، یعنی کہ کمیونسٹ ممالک جو تھے وہ اس میں شامل تھے۔ تو روس کے ختم ہونے کے بعد دنیا پھر ایک بار پھر مانو پولر ہو گئی، یعنی امریکہ کا تسلط دنیا میں قائم ہو گیا، ایک ہی طاقت رہے گی دنیا میں، روس، اپنا امریکہ۔ روس تو ختم ہو گیا تھا، تو اب امریکہ نے اپنی من مانیاں کرنی شروع کر دیں۔ اب اس نے دیکھا کہ افغانستان پر روس نے 10 سال حکومت کی، تو اب مجھے بھی وہاں جانا چاہیے اور مجھے وہاں حکومت کرنی چاہیے، بلکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ کے پاس بڑا قیمتی وقت تھا کہ اب افغانستان پر قبضہ کر کے وہاں پاکستان اس کے ساتھ ہے، تو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کیا جائے یا کم از کم پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ تو ہندوستان کو ساتھ ملا کر امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی کا پروگرام بنایا، تو اس طرح اس نے امریکہ روس افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ 20 سال وہاں امریکہ رہا۔ ان 20 سالوں کے دوران افغان عوام نے وہاں جہاد کیا، اور بالآخر امریکہ کو بھی آج نکال کر باہر کیا۔ تو آج پھر دنیا جو ہے بائی پولر بن گئی ہے، یعنی آج پھر روس بھی طاقتور ہو چکا ہے، لیکن روس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کا جس ملک نے ساتھ دیا ہے اور ان کو طاقتور بنایا ہے وہ ہے چائنا۔ تو گویا کہ امریکہ کے مقابلے میں آج چین دوسری بڑی پاور ہے۔ تو گویا آج دنیا ایک بار پھر بائی پولر بن چکی ہے، گو کہ پہلے 1 پولر تھی، اب پھر بائی پولر بن چکی ہے۔ اب امریکہ کا تسلط دنیا میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگر وہ ہے تو آج وہ صرف مغربی دنیا تک محدود ہے۔ پورے ایشیا پر آج چائنا اور روس کا قبضہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان بھی دنیا کی بہت بڑی قوت ہے، کمزور قوت نہیں ہے۔ تو آج چین کا بلاک اور روس کا بلاک ایک بڑے بلاک کے طور پر دنیا میں ابھرا ہے، جس میں روس شامل ہے، چین شامل ہے، پاکستان بھی ان کے ساتھ شامل ہے، ایران، ترکی، ملیشیا، یہ ممالک اس بلاک میں شامل ہے، جبکہ ان کے مقابلہ میں امریکی بلاک جو ہے وہ اب صرف مغربی دنیا تک محدود رہ گیا ہے۔ البتہ چند عرب ممالک اس کے ساتھ ہیں، آسٹریلیا اس کے ساتھ ہے، نیوزی لینڈ بھی اس کے ساتھ ہے، اور کچھ دیگر ممالک اس کے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ دنیا آج پھر بائی پولر ہو چکی ہے۔ تو اس طرح آج پھر دنیا کو کچھ سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ جب تک 1 پولر دنیا تھی تو اس وقت جو ملک طاقتور تھا جیسے کہ امریکہ، تو وہ اپنی من مانیاں کرتا رہا، من مانی کرنے کے لیے اس نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایشیائی ممالک کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنا ایک نیا سیاسی بلاک بنا چکے ہیں، چین اور روس کے تعاون کے ساتھ۔
تو آج چینی بلاک اور امریکی بلاک، یہ دو بلاک دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں سیاسی سطح پر، اور پاکستان ان میں سے جو پہلا بلاک ہے چائنا اور روس کا بلاک، اس میں ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس بہت بڑی سیاسی قوت ہے اور اس کا جغرافیائی ملِ وقوع خدا کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ بلاک جو ہے ہمارا چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا اور دیگر ممالک کا بلاک جو ہے، اللہ پاک اس بلاک کو ترقی عطا فرمائے اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ قوت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔